ایک خوف ہے کہ نہ جانے اگلے لمحے کیا ہوگا۔ بجلی کے بل، بڑھتی ہوئی مہنگائی، بچوں کی فیسیں، گھر کے کرائے، انہی پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہر پاکستانی آج کل ایک نئی تشویش میں نظر آتا ہے، اور وہ ہے کرونا وائرس۔ چین کے شہر ہوان سے پھیلنے والے اس وائرس نے پوری دنیا کو خوفزدہ کر رکھا ہے، کیونکہ یہ انتہائی مسٹیریس بیماری ہے جو کسی ایک انسان سے دوسرے انسان کو بڑی آسانی سے لگ جاتی ہے اور اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت کا یہ کھیل شروع تو چین کے شہر ہوان سے ہوا، لیکن اب اس وائرس کا خطرہ پوری دنیا میں منڈلا رہا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وائرس ہوتا کیا ہے، یہ پھیلتا کیسے ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس معلومات سے کسی انسان، خاندان، محلے یا کسی شہر کو فائدہ پہنچے اور آپ اس نیکی میں شامل ہو جائیں۔ اس زمین پر انسانوں سے دوسرے جانوروں کا رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود انسان کا اس زمین کے ساتھ ہے۔ انسان جانوروں، پرندوں اور دوسرے جانداروں کو اپنے مقاصد، خاص کر خوراک کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ قدیم لوگوں کی قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی تھی۔ موجودہ دور تو سائنسی کرشمات کا دور ہے، کسی بھی وبا کی فوری طور پر تشخیص ہو جاتی ہے۔ آج سائنسی جدت کی بدولت بہت سی جان لیوا بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے۔ کرونا وائرس بھی دوسری وباؤں کی طرح جانوروں اور پرندوں سے منتقل ہونے والی ایک وبا ہے۔ جانوروں سے منتقل ہونے والی چند بیماریاں خسرہ، لاکڑا کاکڑا، انفلوئنزا، ایڈز، خناق اور ٹی بی وغیرہ ہیں۔ دراصل کرونا وائرس ایک قسم کی وباؤں کا گروپ ہے جو دودھ دینے والے جانوروں اور پرندوں میں بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ وائرس 1960 میں دریافت ہوا۔ یہ وائرس گائے اور خنزیر میں ڈائریا اور مرغیوں میں سانس کی بیماری کی وجہ بنا تھا۔ اس وبا کی 7 کے قریب اقسام جانداروں سے انسانوں میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جو انسانوں میں سانس کی وبائی مرض کا سبب بنتا ہے۔ اس مرض کے لیے کوئی بھی منظور شدہ دوا یا ویکسین موجود نہیں ہے۔ اس وبا کا نام کرونا وائرس اس کی مائکروسکوپی شکل دیکھ کر رکھا گیا۔ کرونا وائرس کی 6 سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ جب اسے خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو نیم گول وائرس کے کناروں پر ایسے ابھار نظر آئے جو عموماً تاج کی شکل جیسے بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا۔ اب بھی زیادہ تر جاندار مثلاً خنزیر اور مرغیاں اس سے متاثر ہوتے دیکھے گئے ہیں، لیکن یہ وائرس اپنی شکل بدل کر انسانوں کو متاثر کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ 1960 میں کرونا وائرس کا نام دنیا نے سنا اور اب تک اس کی 13 اقسام سامنے آ چکی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس حملہ کیسے کرتا ہے؟ کرونا وائرس کی 7 اقسام میں سے انسانوں کے لیے 3 ہلاکت خیز وائرسوں میں سے 2 چین سے پھوٹے ہیں۔ 2003 میں اسی قسم کے سائرس وائرس نے چین میں 774 افراد کی جان لے لی اور اس وائرس سے 8000 لوگ متاثر ہوئے تھے۔ چین میں لوگوں نے بدہضمی، سردی لگنے، بخار اور کھانسی کی شکایت کی ہے، جس پر حملہ شدید ہوا۔ انہوں نے سانس لینے میں دقت بیان کی ہے۔ صحت کے عالمی اداروں کے مطابق وائرس سے متاثر ہونے کے 2 روز سے 2 ہفتے کے دوران اس کی ظاہری علامات سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ مریض کو الگ تھلگ جگہ پر رکھا جائے۔ اب اس وائرس کا خطرہ تو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور اسپیشلی پاکستان میں، کیونکہ سی پیک کی وجہ سے یہاں پہ چائنیز بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، تو یہاں پہ بھی اس وائرس کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اس وائرس سے بچا کیسے جائے؟ ویسے اب تک اس وائرس کی کوئی اینٹی وائرل یا ویکسین سامنے نہیں آ سکی۔ ویسے چین میں حلال حرام کا تو کوئی تصور ہے نہیں، وہ سانپ، چیل، کوا، چمگادڑ ہر چیز کھا جاتے ہیں، اور یہ بیماری بھی انہی حشرات الارض سے انسانوں میں منتقل ہوئی ہے۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے بہترین ہدایات یہ ہیں کہ بار بار اچھے صابن سے اور نیم گرم پانی سے ہاتھ دھوئے جائیں، سردی اور زکام کے مریضوں سے دور رہیں، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک ڈھانپ لیں، پالتو جانوروں سے دور رہیں، کھانا پکانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں، کھانا اچھی طرح سے پکائیں اور اسے کچا بالکل نہ رہنے دیں، کسی کی بھی آنکھ، چہرے اور منہ کو چھونے سے گریز کریں۔ ویسے عالمی ادارہ صحت نے اس بیماری سے بچنے کے لیے جس طرح کی ہدایات جاری کی ہیں، وہ ساری ہدایات وضو سے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح دن میں 5 وقت وضو کرنا ہر طرح کے انفیکشن سے بچاؤ میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو دن میں 5 وقت وضو کریں، نماز پڑھیں اور دعا کریں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے اور اس ملک پاکستان کے لیے۔